خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت اہم آیت پر بات کر رہے ہیں، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 5۔ جی، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ بالکل، ہمارے پاس ہدایت اور فلاح پانے والے نامی تفسیر سے کچھ اہم نکات ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ سمجھیں کہ یہ آیت کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اور ہدایت اور فلاح میں کیا تعلق ہے نا؟ ہاں، اور تفسیر اس میں کیا گہرائی دیکھتی ہے۔ تو شروع کریں۔ ضرور۔ آیت شروع ہوتی ہے اولائکا سے، یعنی یہی لوگ۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تفسیر کہتی ہے کہ یہ اشارہ انہی لوگوں کی طرف ہے جن کی صفات پچھلی آیات میں گزر چکی ہیں۔ اچھا، یعنی وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، بالکل، اور اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، کتابوں پر، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو ان صفات کے فوراً بعد اولائکا لانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہدایت جو ہے نا وہ انہی صفات کا ایک طرح سے نتیجہ ہے۔ یعنی یہ کوئی اتفاقی بات نہیں؟ جی نہیں، یہ عمل کا لازمی نتیجہ ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ۔ صحیح۔ اچھا، پھر ہے علی ھدی، ہدایت پر۔ اس ترکیب میں کیا خاص ہے؟ علی کا استعمال۔ ہاں، یہ اللہ کا استعمال بہت معنی خیز ہے۔ یہ صرف یہ نہیں کہ وہ ہدایت کے ساتھ ہے، بلکہ وہ ہدایت پر ہیں، مطلب پوری طرح قائم، مضبوطی سے۔ گویا ایک مضبوط بنیاد پر کھڑے ہیں۔ بالکل، اور پھر ہدن کا نکرہ آنا، یعنی انڈیفینٹ فارم میں۔ ہاں، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے اس ہدایت کی عظمت، اس کی بڑائی ظاہر ہوتی ہے۔ یہ کوئی عام سی معمولی رہنمائی نہیں ہے، یہ بہت اعلیٰ درجے کی، ایک خاص قسم کی ہدایت ہے۔ واہ! اور پھر من ربہم، اپنے رب کی طرف سے۔ جی، اس نے تو بات بالکل واضح کر دی کہ یہ ہدایت کہاں سے رہی ہے؟ بالکل، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے، اسی کی طرف سے ہے۔ اس سے اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے نا؟ یقیناً۔ اچھا، یہ تو ہوئی ہدایت کی بات۔ اب آیت کا دوسرا حصہ ہے وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ مفلحون کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہ صرف آخرت کی کامیابی ہے؟ نہیں، تفسیر اس کو بہت وسیع معنوں میں لیتی ہے۔ فلاح کا مطلب ہے ہر قسم کی خیر کا حصول۔ ہر قسم کی؟ دنیا میں بھی؟ جی ہاں، دنیا اور آخرت دونوں میں ہر مطلوب چیز کا مل جانا، مکمل کامیابی۔ ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ فلاح کا جو مادہ ہے فلاح، اس کا ایک مطلب پھاڑنا یا الگ کرنا بھی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ مطلب یہ کہ جو فلاح پانے والے ہیں وہ اپنی کامیابی کی وجہ سے گویا باقی لوگوں سے ممتاز ہو جاتے ہیں، الگ نظر آتے ہیں۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اچھا، ایک اور چیز، اولائکا کا لفظ دوبارہ آیا ہے۔ جی ہاں، پہلے کہا یہی لوگ ہدایت پر ہیں، پھر اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس تکرار کا کیا مقصد؟ یہ تکرار دراصل زور دینے کے لیے ہے کہ وہی گروہ جن میں وہ شروع والی صفات ہیں وہی ہدایت پاتے ہیں اور وہی فلاح بھی پاتے ہیں۔ یعنی ہدایت اور فلاح لازم و ملزوم ہیں اسی گروہ کے لیے۔ بالکل، یہ دو الگ الگ نتائج نہیں ہیں جو مختلف لوگوں کو ملے، ایک ہی گروہ ہے، ایک ہی بنیاد ہے، اور اسی سے یہ دونوں نعمتیں جڑی ہیں۔ وہ جو وا ہے نا، اور وہ ان دونوں کو جوڑ رہا ہے۔ سمجھ گیا۔ تفسیر میں کچھ گرامر کی باریکیوں کا بھی ذکر تھا، شاید ہم ضمیر کے بارے میں۔ ہاں، یہ بھی اہم نقطہ ہے۔ اولائکا ہم المفلحون، یہاں جو ہم وہ ضمیر آئی ہے، جی، اسے عربی گرامر میں کبھی ضمیر فصل کہتے ہیں۔ یہ تاکید اور اختصاص پیدا کرنے کے لیے آتی ہے۔ اختصاص یعنی یہ کہ فلاح پانے والے صرف یہی لوگ ہیں، انہی کے ساتھ خاص ہے یہ کامل کامیابی۔ یہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ یہی ہیں وہ مخصوص لوگ۔ اچھا، کیا اس اختصاص کی تشریح پر کوئی اختلاف بھی ہے؟ تفسیر میں معتزلہ کچھ ذکر آتا ہے۔ جی بالکل، یہ ایک اہم بحث رہی ہے۔
معتزلہ نے اس اختصاص کو بہت سختی سے لیا۔ انہوں نے کہا کہ چونکہ صرف یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں تو جو مومن کبیرہ گناہ کرتا ہے وہ کبھی فلاح پا ہی نہیں سکتا، اس کے لیے ہمیشہ کی جہنم ہے۔ اوہ، یہ تو بہت سخت تشریح ہوئی۔ جی، لیکن جمہور علماء اور یہ تفسیر اس رائے کو رد کرتے ہیں۔ وہ کیا دلیل دیتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ یہاں المفلحون سے مراد ہے کامل فلاح پانے والے، یعنی کامیابی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز لوگ۔ اچھا، یعنی یہ نہیں کہ باقیوں کے لیے دروازے بالکل بند ہیں؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو اس معیار پر پورا نہ اترے اسے کسی قسم کی فلاح یا آخرکار نجات نہیں ملے گی، بس یہ کہ یہ جو گروہ ہے نا، یہ کامیابی کی چوٹی پر ہے۔ یہ آیت کامل کامیابی کا معیار بتا رہی ہے۔ واضح ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ ایمان اور کچھ خاص اعمال ہیں جی، وہ انسان کو اللہ کی طرف سے ایک خاص اونچے درجے کی ہدایت تک پہنچاتے ہیں، بالکل۔ اور پھر وہی ہدایت آگے جا کر دنیا اور آخرت کی مکمل کامیابی یعنی فلاح کا باعث بنتی ہے۔ صحیح کہا، یہ ایک لازم و ملزوم تعلق ہے سبب اور نتیجے کا۔ اور یہ سمجھنا بھی اہم ہے کہ یہ کامل فلاح کا بیان ہے جو شاید دوسروں کے لیے امید کے دروازے بند نہیں کرتا۔ یقیناً، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن کے الفاظ، ان کی ساخت، حتیٰ کہ ایک چھوٹی سی ضمیر جیسے ہم، وہ بھی کتنے گہرے معنی رکھتی ہے۔ واقعی، اس پر سوچنے کے لیے ایک آخری بات ذہن میں آ رہی ہے۔ جی، قرآن میں ان کامیاب لوگوں کے ذکر کے فوراً بعد ان لوگوں کا ذکر آتا ہے جو ناکام رہے۔ تو ان کامیاب لوگوں کی خصوصیات کو سمجھنا شاید ہمیں ان راستوں سے بچنے میں مدد دے سکتا ہے جو فلاح سے دور لے جاتے ہیں۔ اس پر غور کرنا